سامعین محترم، ہفتہ وار ادبی پروگرام افکار کے ساتھ میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت۔ سامعین گرامی، افکار ان رویوں، جذبوں اور ان کے نتیجے میں جنم لینے والے افکار پہ مشتمل ایک ایسا پروگرام ہے جس میں لطیف جذبات کی تخلیق کی کہانی لفظوں کے سوداگروں کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ لفظ تراش جو زندگی کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سننے پڑھنے والوں کے دلوں میں گدازیت کی وجہ بنتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسے ہی لفظ تراش موجود ہیں جو اردو اور پنجابی زبان میں شاعری اور نثر کی صورت میں انسانی رویے کو الفاظ میں منتقل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میر تنہا یوسفی صاحب۔ آئیے ان سے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو پروگرام افکار کی جانب سے ہم اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، ریڈیو کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے، یہاں پہ بہت ساری ریکارڈنگز ہو چکی ہیں، آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھا لگا۔ تو انٹرویو ہوتے رہتے ہیں آگے پیچھے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ۔ سر، عموماً یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا بات کہاں سے شروع کی جائے، تو یوں کرتے ہیں کہ شروع سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ محمد صالح سے میر تنہا یوسفی کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں 66 کا یا 67 کا اسلام آباد میں آیا ہوا ہوں، تو مطلب اس لحاظ سے اب مجھے 52 سال، میں اسلام آباد کو اپنا گاؤں کہتا ہوں۔ اب تو والدین بھی یہیں پہ دفن ہے، تو اس واسطے وہ مزید گاؤں والی بات پکی ہو گئی ہے کہ اس کے قبرستان میں میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ جو G62 والا اسکول ہے جو امام بارگاہ کے بالکل ساتھ ہے، اب وہ کالج بن گیا ہے، تو اس کا نام تھا اسکول نمبر 1۔ تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا، مڈل بھی وہیں سے کیا، میٹرک وہاں سے کیا، پھر میں H9 کالج میں چلا گیا۔ H9 کالج کے جو دوست تھے ان کو میری شاعری جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جی یہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو کر یہ غزل کیسے کہہ رہا ہے، یہ 72-73 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ مذاق میں دوست جس طرح کرتے ہیں، انہوں نے میرا نام میر تقی میر سے انہوں نے میر بلانا شروع کر دیا کہ یہ میر بنا پھرتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے طور پہ اپنا تخلص جو ہے وہ ایک تلاش کیا، تنہا۔ اب تنہا کے ساتھ ایک ایسا نام مطلب جو نسبت ہوتی ہے، کنیت ہوتی ہے، ساحر لدھیانوی جیسے ہو گیا، نیاز فیروز پوری فتح پوری ہو گیا، اس طرح کر کے کوئی فیروز پوری ہے، کوئی سے کچھ ہے، کوئی کچھ جلندری ہے، تو میں چھوٹی یہ والا لفظ ڈھونڈتا رہا۔ اب میرے جو تعلق تھا میرا وہ سیالکوٹ سے تھا، میں نے سیالکوٹی اچھا نہیں لگتا، تنہا سیالکوٹی بات بنتی، لیکن اسلام آباد میں بیٹھا ہوں۔ تو ہوتے 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 والد صاحب جو مرحوم، ان کا نام محمد یوسف ہے، تو میں نے یوسف سے میں نے کہا کیوں نہ میں اپنی کنیت اپنے والد سے اٹھاؤں، تو تنہا یوسفی ہو گیا۔ اب جس وقت کالج کے میگزین کے لیے 74 کا جو ہمارا کالج کا میگزین تھا، اس کے لیے وہ چاہیے تھی غزلیں اور چیزیں چاہیے تھی، میں نے 2 غزلیں لکھ کے اپنے ایڈیٹر کو پکڑا دی، میں نے کہا یہ لو یار۔ وہ کہتا یہ کون ہے؟ تنہا یوسفی۔ میں نے کہا یار یہ میری غزلیں ہیں۔ کہتا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو تو پورا کالج جو وہ میر کر کے بلاتا ہے، تو میر محمد صالح لکھ دیں۔ میں نے کہا نہیں یار، وہ محمد صالح جو ہے وہ میں کلمی نام کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ کہتے پھر اس کے ساتھ میر لکھو۔ میں نے کہا پھر لکھ دو۔ تو وہ میری جو پکی سیاہی والی جو غزل کا اوپر جو میرا نام لکھا ہوا تھا تنہا یوسفی، اس کے ساتھ اس نے کچی پینسل کے ساتھ میر کا اضافہ کر دیا، تو یوں میں میر تنہا یوسفی، تو پہلی چیز میری چھپی وہ میر تنہا یوسفی کے نام سے۔ تو سر، اتنے بڑے نام کی نسبت رہی آپ کے ساتھ، تو اس دور میں جو آپ کا مطالعہ تھا یا جو لائبریریز میں آپ کا آنا جانا تھا، جو احباب تھے، جو ماحول تھا، وہ کیسا تھا؟ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ دیکھیں جی، وہ وقت تھا باقاعدہ لائبریریز میں لوگ جاتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، کتابیں ایشو کرواتے تھے، گھر لے جاتے تھے، گھر بیٹھ کے پڑھتے تھے، 15 دن کے بعد کتاب واپس۔ یہاں پہ 2-3 لائبریریز بہت اچھی تھی، بہت اچھی۔ ایک تو ہمارا جو میلوڈی سینما میں نیشنل پاکستان نیشنل سینٹر ہوتا تھا، ان کی بہت اچھی لائبریری تھی، وہاں پہ اردو کا لٹریچر، فلاسفی، ہسٹری، انسائکلوپیڈیاز، ڈکشنریاں، ناولز، پوئٹری، ہر چیز پڑھی تھی۔ تو میں وہاں پہ بہت مطلب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ صبح 9 بجے ناشتہ کر کے وہاں چلا جاتا تھا، شام کو 5 بجے تک وہ کھلی رہتی تھی۔
تو سارا دن وہیں پہ، دوپہر کو بھوک لگنے نیچے آنا، کوئی سموسے سے کھا لینا، پھر جا بیٹھنا. پھر اس کے ساتھ ہی جہاں پہ وہ ایک بڑی مشہور اینک کی دکان ہے ملوڈی میں، اس کے ساتھ برٹش کونسل کا دفتر تھا، تو کبھی کبھی وہاں چلے جانا. وہاں پہ ان کا ایئر کنڈیشن تھا، ہمارا نیشنل سینٹر تو بیچارہ پنکھے پہ چلتا تھا گرمیوں کے دنوں میں. تو گرمیوں میں ہم لوگ وہاں پہ برٹش کونسل چلے جاتے تھے. تو وہاں پہ بہت سارے لٹریچر پڑھا ہوا، انگلش کا دوسرا تیسرا، اردو وہاں پہ کم تھا. تو میں کیونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے یہ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی فزکس پڑھ لی، کوئی میتھ وغیرہ کی کوئی چیزیں دیکھ لیں. کاپی کتاب ساتھ لے کے جاتے تھے، پینسل اور کاپی، تو کوئی فارمولے وغیرہ دیکھ لینے، کوئی چیز سمجھ آ جانی وہ نوٹ کر لینی. پھر ان دونوں سے بڑی لائبریری تھی امریکن سینٹر کی، جو یہ اپنا بلو ایریا میں ہے، اپنا بیورلی سینٹر. تو اس کے ساتھ نیفڈک سینما ہے، نیفڈک سینما کے ساتھ یہ تھی اپنا امریکن سینٹر تھا. تو ان دنوں میں نیا نیا یہ ویڈیو کا اور وی سی آرز کا، ان چیزوں کا نیا نیا دور آیا تھا. تو وہاں پہ جناب آپ وی سی آر کے اوپر فلم سائنس کی کوئی لگا کے ریکارڈنگ جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کتابیں وہاں پر بہت پڑھی ہوئی تھیں. پھر پنڈی میں امریکن سینٹر تھا صدر میں، تو کبھی کبھی ہم وہاں چلے جاتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عموماً والدین ہوتے ہیں اس حوالے سے بہت دھیان رکھتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اپنا دھیان کسی اور چیز میں بانٹے نہیں، کسی اور طرف جائے نہیں. تو آپ کے والدین نے یا آپ نے ایک توازن کیسے برقرار رکھا کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ادب کا شوق ہے، مجھے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے، اچھے طریقے سے مکمل کرنی ہے، اور مجھے اپنی شوق کی تکمیل بھی کرنی ہے، ان دونوں کے درمیان اپنے توازن کیسے رکھا؟ توازن کا جی اب یہ تو خدا کی ذات نے مطلب کہنے توفیق دی مجھے. لیکن جو شاعر ہوتا ہے نا، یا مطلب یہ جو ٹیلنٹ جس کو آپ لٹریری ٹیلنٹ کہتے ہیں، یہ یا تو انسان کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے ایف ایس سی بھی کی، پھر میں نے بی ایس سی کی، پھر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم ایس سی کی، بڑے اچھے نمبروں سے کی ہے. ساری عمر میں نے انجینئرنگ کی جابس کی ہیں. تو نوکری اور شوق کے درمیان توازن کیسے رہا آپ کا؟ نوکری شوق مطلب غزل جو ہے وہ آپ کو رات کو 2 بجے بھی اٹھا دے گی. آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں مصرع ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ جو مصرع کے جو لفظ ہیں یا جو ترتیب آ گئی ہے، تو جو آپ کا وہ مطلب بن گیا ہے، آپ کو کہہ رہا کہ اس کو لکھ لو. آج کل تو موبائل نے بڑی سہولت دے دی ہے، سر سرانے پڑا ہوتا ہے، نکالا اس کا نوٹ پیڈ نکالا، وہیں پہ لکھ لیا. تو اس زمانوں میں تو مطلب ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اردو لکھ دی، یا پنجابی آ گئی، کچھ آ گئی، کوئی غزل آ گئی، کوئی نظم آ گئی، کچھ آ گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں سر کہ ادب کی تخلیق جو ہے وہ باقاعدہ ایک طرز رہن سہن ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص عمر تک کمائی کرنے والی جو بات چیزیں ہیں، آپ کی جو مطلب جو نوکری ہے اس کی ذمہ داریاں، اور یہ جو آپ کا جو شوق ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو ایک خاص عمر تک تو آپ کا وہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو شوق ہوتا ہے یہ آپ کو باقاعدہ جس طرح کہتے ہیں پچھاڑ دیتا ہے. تو پھر آدمی کہتا ہے یار نوکری تو میں کر ہی رہا ہوں، تو اس میں ٹھیک ہے، بندہ اپنا لگا رہتا ہے، وہ پروفیشنل ہے، وہ آپ روٹین میں آ جاتے ہیں. اچھا اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. تو سر یہ آپ کا شوق، آپ کی پہلی تخلیق کی وجہ کب بنا اور کس طرح بنا؟ پہلی تخلیق سے میری مراد پہلی کتاب ہے. پہلی کتاب میری آئی ہے، بہت لیٹ آئی ہے، بہت لیٹ آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں 84 میں ایم ایس سی کرنے کے بعد میں نکل گیا باہر، ابوظہبی چلا گیا. تو میری زندگی کے 30 سال جب ابوظہبی میں گزرے، تو وہاں پہ یہ چلتا رہا، غزل ہوتی رہی، نظم ہوتی رہی. پھر اللہ کی ذات زندگی دے، ان کو صحت برقرار رکھے ان کی. میرے استاد محترم جو ہیں شفیق سلیمی صاحب، وہ بھی ابوظہبی رہا کرتے تھے. ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے غزلیں سنی. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے. تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا دھیان کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تھوڑی وہ ڈیفیشنسیز تھی، وہ انہوں نے دور کی کہ یار یہاں پہ یہ یوں کر کے آتا ہے،
تو اس کا خیال کرو. لیکن یہ کہ وہ محبت کا ایسا سلسلہ بنا کہ پھر مطلب میں ان کو اب باقاعدہ اپنا استاد کہتا ہوں. تو یوں سمجھ لیں کہ 90 سے لے کر 96 تک کی جو 5-6 سال کی جو غزلیں ہیں ان کو پھر میں نے کلیکٹ کر کے اپنی پہلی کتاب دی لکنت. تو ماشاءاللہ لاہور شہر میں بڑی اس کی پذیرائی ہوئی. اس نام کی وجہ کیا تھی؟ وہی کہ مطلب میں ابھی مجھے کہنا نہیں آتا, میں آج بھی کہتا ہوں, میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. آدھا علم جو ہے وہ تو اچھا سوال کرنا ہے نا. اگر آپ سوال اچھا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ لگ گیا ہے, اب بیچ میں کوئی چیز رہ گئی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ چلتا رہا. پھر یہ ہوا کہ اردو غزل سے وہاں پہ, کیونکہ پاکستان سے باہر تھے ہم لوگ پردیس میں, تو وہاں پہ یہ 14 اگست 23 مارچ 6 ستمبر اس طرح کے دنوں پہ پاکستانی سینٹر ہے وہاں پر بہت بڑا ابوظہبی میں. تو اس میں وہ گیدرنگ ہوتی تھی ہماری. تو لوگوں نے کہا یار تم کوئی پنجابی ہو, تم کو پنجابی کی چیز لے کے آیا کرو. تو وہ میں پھر پنجابی بھی لکھنا شروع ہو گیا. بس وہ وہاں سے پنجابی پہ میرے جو سلیمی صاحب ہیں, شفیق سلیمی, تو ایک دن باتوں میں انہوں نے ایسے ہی مجھے کہا کہ یار تم یوں کرو, یار یہ ایک فقرہ ہے, میں چاہتا ہوں کوئی بندہ اس پہ افسانہ لکھے اور یہ پنچ لائن کے طور پہ یہ فقرہ ہے. میں نے بات سن لی. ہم روز ڈسکس کرتے تھے. ہمارے ساتھ وہاں پر ایک اور صاحب تھے, اللہ ان کو زندگی دے, ان کا نام ہے محمد کبیر خان. بہت اعلیٰ درجے کی اردو لکھتے ہیں, بہت کمال کے ادبیات وغیرہ فنون میں ان کی چیزیں چھپتی ہیں. ہم 3 آدمی, یعنی اب 3 لکھنے والے, تو میں اور سلیمی صاحب اور کبیر صاحب, تو ڈسکس ہوتا رہتا تھا ہمارا. وہ جو فکرہ تھا وہ میرے دماغ میں گھومتا رہا 3-4 دن گزر گئے. ایک دن میں وہاں پہ اپنے آفس میں ڈیوٹی پہ تھا, اور ڈیوٹی تھی رات کی, تھا میں اکیلا, نائٹ شفٹ. ایسے دماغ میں وہ فکرہ آ گیا. میں نے کاغذ پکڑا, لکھنا شروع کر دیا. 1.5 صفحے میں افسانہ مکمل, اور وہ جو لائن تھی وہ پنچ لائن کے طور پر وہ فکرہ آ گیا. اگلے دن لے کے آیا, میں نے کہا یہ سنیں جی. بس انہوں نے کہا اس کی فوٹو کاپی کرا کے مجھے دے دو. میں نے فوٹو کاپی کرا کے دے دی. تو 2 مہینے کے بعد اللہ بخشے ان کو, اظہر جاوید صاحب تھے لاہور کے, بڑے اچھے رائٹر اور بہت اچھے مطلب مصنف, وہ رسالہ نکالتے تھے تخلیق. تو تخلیق میں پھر میری یہ چیز جو تھی, ویلے دا پینڈا, پنجابی کا میرا پہلا افسانہ اس میں چھپا. تو اس افسانے کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ اللہ بخشے شمس نغمان صاحب سے, پنجابی کے بہت بڑے رائٹر, تو افسانہ بھی لکھتے تھے, تبصرہ بھی کرتے تھے, نقاد بھی تھے. تو انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا اپنے خط میں اظہر جاوید کو کہ یہ پنجابی کے جو یہاں پہ رائٹرز ہیں ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے, ایک نیا پہلوان میدان میں اتر آیا. ہر قصہ کو ہوتا ہی ہے کہ جی وہ میری پنجابی کی چیزیں چھپنی شروع ہو گئیں, غزلیں بھی اور افسانہ بھی. تو وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جناب within 1 year میں نے کوئی 11 کہانیاں لکھ دیں, ہر مہینے ایک کہانی, ہر مہینے ایک کہانی. تو اس طرح جو میری پہلی کتاب باقاعدہ طور پہ چھپی وہ پنجابی افسانوں کی کتاب تھی. یعنی میں اردو پوئٹری کرتے ہوئے اس وقت تک مجھے 15-18 سال ہو گئے تھے, لیکن میں نے اردو کی پوئٹری کی کتاب نہیں دی. میں نے شارٹ سٹوری جو پنجابی کی تھی شورو جو کنٹائی کے نام سے میں نے پہلی کتاب دے دی. یہاں اثر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ شاعر بھی رہے, پھر آپ نے افسانے بھی لکھے, تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جو مضمون میں نے افسانے میں باندھا ہے یہی مضمون میں شاعری میں بھی باندھ سکتا ہوں, ایک مصرے میں بھی کہہ سکتا ہوں؟ ہوتا ہے کچھ ایسی کوشش آپ نے نہیں کی؟ نہیں, اصل میں کامران صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو خیال ہے وہ اپنا پیرایا خود لے کے آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ یار یہ خیال آیا اور اب میں نے اس پہ شعر کہنا ہے. نہیں, شعر اگر آنا ہوگا تو مصرع بنا بنایا یا شعر بنا بنایا یا کچھ اس طرح کر کے اس کی وہ جو ایک جو ہے فارمیٹ ہے وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گی. اب آپ نے مطلب آپ کے پاس ایک بہت بڑا خیال ہے کہ یہ انگریزوں کے ساتھ ہماری جنگ جو چلی ہے 90-100 سال یا 200 سال,
اب اس کو میں ایک شعر میں کہہ تو سکتا ہوں لیکن وہ بات نہیں بنے گی. اس کے لیے وہ جو اس کے رنگ ہیں, اس کے جو شیڈز ہیں ڈفرینٹ, اسٹرگل کی جو مختلف نوعیت تھی وہاں پہ, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, اس کے لیے تو پھر آپ کو ایک ناول چاہیے. شارٹ سٹوری بھی اس کو کور نہیں کر سکتی. کچھ اور باتیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ وائی دس, اور یہ کیوں, اور یہ کیوں, یہ ایسا بیہیویئر کیوں تھا اس کا, یا یہ بیہیویئر کیوں تھا. یعنی منٹو نے اگر افسانے لکھے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نوز باللہ مطلب وہ ہی واز ناٹ کیپیبل آف سیئنگ پوئٹری, لیکن انہوں نے افسانے لکھے ہیں کیونکہ ان کے جو موضوعات ہیں وہ افسانے میں آتے ہیں. پھر انہی جو موضوعات ہیں ان کے اوپر جن لوگوں نے شعر کہے ہیں تو انہوں نے اس پورے موضوع کا کوئی ایک شیڈ جو ہے اس کے اوپر شعر کہہ دیا. شعر جو ہے وہ ایک شیڈ ہے, ناول جو ہے وہ پوری زندگی ہے, افسانہ جو ہے وہ زندگی کا ایک ٹکڑا ہے, اور وہ جو ایک ٹکڑا ہے اس میں جو شعر ہے وہ ایک رنگ ہے. تو آپ ادب کے اصناف میں سب سے اہم یا بڑی صنف کسے مانتے ہیں؟ سب ایک جیسی ہیں, سب ایک برابر ہے. میں مطلب شاعری جو ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے, جو نثر ہے اس کا اپنا مقام ہے, لیکن ایک بات ہے کہ وہ کیا کسی نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ جو پروز ہے, نثر جو ہے وہ اچھے لفظوں کی اچھی ترتیب ہے, لیکن شاعری جو ہے وہ بہترین لفظوں کی بہترین ترتیب ہے. تو یہ جو بات ہے, کیا خوب بات ہے. یہ جو مطلب فرق ہے دونوں میں, پروز میں اور شاعری میں, یہ بہرحال ہے. جس طرح آپ نے کہا بھی کہ آپ ادب کے تمام اصناف کو ایک مقام پر دیکھتے ہیں, تو پھر یہ ادبی گروہ بندیاں کیوں ہو گئیں؟ کیوں شاعروں نے نثر نگاروں سے مخالفت اختیار کی؟ مخالفت یا نہیں ایسا کیوں ہے, ہوا؟ اصل میں ہر آدمی اپنی ایک پہچان چاہتا ہے. جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس پہچان کو وہ اعلیٰ عرفہ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے پھر وہ اسٹرگل کرتا ہے, اس میں وہ مختلف داؤ پیچ استعمال کرتا ہے. اب دیکھیں میں مجھے کام دیا گیا اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے, پھر وہ کام رک گیا خیر, لیکن میں نے اس کا آدھا کام کر چکا ہوں. میں اب سوچتا ہوں اس کو مکمل کر لوں. انہوں نے کہا جی آپ امراؤ جان ادا کا, تو وہ عادل رسوا کا وہ جو ناول ہے جی آپ اس کو پنجابی میں کریں. آپ کی پنجابی مطلب میرے ناول 6 ناول چھپ چکے ہیں, آپ اس کا ترجمہ کریں جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ میں شروع ہو گیا. اب جب میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی, لیکن بہت پہلے کی پڑھی ہوئی تھی, وہ بھول گیا تھا کہ اس میں پوئٹری بہت ساری ہے, کیونکہ وہ امراؤ جو تھی وہ شاعرہ بھی تھی, اور جو رسوا صاحب ہیں وہ خود بذات خود بہت اچھے شاعر ہیں. انہوں نے بعض مطلب جو ان کے جو باب ہیں, بلکہ ہر باب کے شروع میں انہوں نے ایک شعر دیا ہوا ہے جس سے یہ کھلتا ہے کہ آگے وہ کیا بیان کرنے والے ہیں. مکالمے کا انداز مکالمے میں بھی مطلب اس میں باقاعدہ دوسرا جو چیپٹر ہے کہ پتہ نہیں پہلا چیپٹر جو ہے وہ تو پورا کا پورا ہے ہی مشاعرہ. وہ 6-7 بندے آ جاتے ہیں, امراؤ بھی آ جاتی ہے وہاں پر, ادا جو ہے وہ آ کے اپنی غزل سناتی ہے, ان میں اس کے چٹکلے بھی چلتے ہیں. تو وہ جو مشاعرہ ہے اس کو جب میں نے پنجابی میں کرنا شروع کیا تو لگ پتا گیا, میں نے کہا یہ لیکن میں کر گیا. پھر جتنے شعر تھے, فرضیات جو تھیں وہ بھی میں نے شاعری میں کر دی, پنجابی میں کر دی. یہ جو ہے اس میں ایک نظم ہے. ہاں اس میں ایک نظم ہے. وہ کوئی صاحب ہیں, خان صاحب ہیں کہ پتہ نہیں مرزا صاحب ہیں, وہ ایک نظم سناتے ہیں جس میں جو مرزا کی ظاہر بات عادی رسوا کی لکھی ہوئی ہے, جس میں یہ ہے کہ جی مشاعرے میں جو شعراء حضرات ہیں وہ جاتے ہیں تو اپنے شاگردوں کی ایک پوری فوج لے کے جاتے ہیں, اور وہ سوائے اپنے استاد کے کسی کو کی واہ واہ نہیں کرتے. تو یہ مطلب یہ ناول جو ہے 150-200 سال پہلے کا 150 سال پہلے میں لکھا ہوا ہے. اب 150 سال پہلے اگر یہ کلچر تھا اور رسوا اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں ناول میں کہ شاگرد آ گئے ہیں اور انہوں نے واہ واہ کی, تو ابھی دیکھیے کہ اس رویے کتنی گہری چھاپ ہے رسوا صاحب پر. وہ ابھی تک چل رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے, کہیں کہیں ہمیں یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن سر ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تخلیق کا بنیادی مقصد جو ہے جذبات کے اظہار کے ساتھ ساتھ عوام کی, سننے والوں کی, پڑھنے والوں کی اصلاح بھی ہے. آپ کے خیال میں ایک شخص جو اس مقصد کے ساتھ لکھ رہا ہے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے, کیا خود نمائی یا اس قسم کے منفی رویوں کا حامل اسے ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کمزوری ہے, انسانی کمزوری ہے, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. دس از ان بلڈ مینوفیکچرنگ فالٹ
ہے، لیکن کیا کریں گے آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں آپ، یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ کرتے ہیں. یہ میں نے 8 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ بار بار وہ گھڑی والا ہاتھ آگے کریں گے تاکہ لوگ دیکھیں، تعریف کریں. اچھا سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اشاعتی ادارے ہیں جو، جس طرح آپ نے بات کی پی آر کے حوالے سے بات کی، کہ کچھ مخصوص اشاعتی ادارے ہیں جو مخصوص لوگوں کی ہی کتب چھاپتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ رویہ صرف نجی اشاعتی اداروں تک محدود ہے یا سرکاری اشاعتی اداروں میں بھی یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھو، کوئی بھی کاروبار ہے نا، جو اشاعتی ادارے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں. میں سب کے اوپر نعوذ باللہ اللہ معاف کرے میں تہمت تو نہیں لگا رہا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا نا. اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی اتنا مقبول ہے، اتنا پاپولر ہے، ہر دل عزیز ہے کہ اس کی کتاب نکل جائے گی، تو اس کو وہ اپروچ کریں گے، سر اپنی کتاب آپ کی ہم چھاپیں گے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اس وقت جو اردو پروز ہے، خاص طور پہ ناول جو ہے، اس میں بہت کم لوگ لکھ رہے ہیں، بہت کم، مطلب گنے چنے لوگ لکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا میدان ہے. آپ اردو کا ناول لکھیں، اگر اس میں تھوڑی سی جان ہے تو کوئی بھی اٹھا لے گا. پوئٹری جو ہے اس کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، ڈھیر، منوں کے حساب سے شاعری ہو رہی ہے پوئٹری میں، اس میں اپنا غزلوں میں نظم پھر کم ہے. حالانکہ اردو پوئٹری کا جو اصل جو طاقت ہے، مطلب جس سے وہ زیادہ پاپولر ہوئی ہے ہندوستان پاکستان میں، وہ نظم ہے. اقبال کی جو زیادہ شاعری ہے وہ نظم ہے، شکوہ جواب شکوہ، دوسری اپنا ساکی نامہ، یہ نظمیں ہیں. جو شملے آبادی پوری نظم ہے. دوسروں کو بھی سب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سر یہاں میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تخلیق کار جو یہ رویہ دیکھ رہا ہے پی آر کے، گروہ بندیوں کے، وہ اپنے تخلیقی عمل کے ساتھ انصاف کیسے کرتا ہے؟ اس کی تربیت ہے، اس کا لفظوں کا چناؤ ہے، اس کا علم ہے کہ وہ کتنے اچھے لفظ لے کر آتا ہے، اس کا مطالعہ کتنا زیادہ ہے، اور اس نے لفظ کو کتنا سمجھا ہوا ہے. تو وہ اس لحاظ سے اقبال کی نظمیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، وہ ایکسٹمپور، یہ جناب 2-2 3-3 4-4 صفحے. پھر ایسے لوگ بھی ہیں، ایک شعر لکھ لیا، مانج رہے ہیں، اس کی ریتی لگا رہے ہیں، کبھی اس پر رندہ لگا رہے ہیں، کبھی اس پر تھوڑی چلا رہے ہیں، نہیں یہ نکال دو یوں لگا دو، یہ نکال دو یوں لگا دو. تو وہ بھی ہے، مطلب اپنے اپنے کام کرنے کا طریقہ ہر کسی کا. مطلب میں اس پہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کوئی اس پہ تنت نہیں کر رہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح مرضی آپ کریں. لیکن جب آپ پبلک میں آگے پیش کریں، آپ نے ایک دفعہ ایک شعر پڑھ دیا تو پھر وہ فائنل ہو گیا، کیونکہ وہ پبلک کی چیز ہو گئی ہے. تو اس وقت تک آپ جو مرضی کریں اس کے ساتھ، آپ نے بہترین چیز اپنی پیش کرنی ہے. لیکن یہ صلاحیت ہے ہر انسان کی کہ وہ ایکسٹمپور کہہ سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا. وہ محنت کر کے اچھا شعر نکالتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. آپ بڑھئی کے پاس جاتے ہیں، اس کو لکڑی کا ٹکڑا دیتے ہیں، یار اس سے مجھے فلانی چیز بنا دے، تو وہ اس پر ہے کہ 2 دن میں بناتا ہے یا 10 دن میں بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، اس میں وہ کون سا ہتھیار استعمال کرتا ہے، کون سا اوزار استعمال کرتا ہے، یہ اس پر ہے. وہ ایک جگہ پہ اس نے گڑا لگانا ہے، وہاں پہ وہ برما مارتا ہے یا وہ اپنے چاقو کے ساتھ آہستہ آہستہ کر رہا ہے، اب یہ اس پر ہے. شعر بھی بالکل یہی، مطلب یہی چیز ہے. آپ نے ایک لفظ آ گیا تو یہ مطلب آپ پر ہے کہ آپ فوری طور پہ دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، آپ دوستوں کو سناتے ہیں، وہ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ القربہ پہ ذوق جائیے، ذرا بڑے لیول کی بات ہے کہ آپ جا کے باقاعدہ وہاں پر 20 25 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں آپ اپنی غزل پیش کرتے ہیں، اس میں لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں. سر آپ کے خیال میں جو آئے روز ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہ نئے لکھنے والوں کے لیے ایک اچھی تربیت گاہ ہیں؟ ہاں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کو رنگ رنگ کے بندے کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کون کہاں سے بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. اس میں جو آپ کے یہ اصلاح کی چیز ہے وہ آپ اٹھا لیں. کہنے کو تو ہر بندہ وہاں پہ اپنی طرف سے رستو بننے کی کوشش کرتا ہے نا، اس میں اگر ہلکے میں چلے جائیں یا دوستوں کی محفل میں، لیکن آپ اپنے مطلب کہ جو جہاں تک آپ کا ذہن قبول کر رہا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں چیز کو. مطلب کسی کے اچھے مشورے سے اگر آپ کے فن میں بہتری آتی ہے
چمک آتی ہے تو کیوں نہیں. میں نے یہاں پہ اسی شہر میں ایسے لوگ دیکھے ہیں اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, لیکن جب وہ بچے تھے تو وہ آ کے بیٹھتے تھے اس طرح کی محفلوں پہ. سر یہ بتائیں یہ کیسے, یہ کیسے, سر یہاں پہ یہ لفظ ٹھیک رہے گا. خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہاں یار یہ کر لو, یہ ٹھیک ہے. سر وہ فلانا یہ کہہ رہا تھا, اچھا ہاں یار اس کی بات ٹھیک ہے, یہ بھی مانا ہے کہ میں جو اس کو بتا رہا ہوں وہ کم ہے اور جو کسی اور نے اس کو بتایا وہ اچھا ہے, تو آپ نے مطلب بے ایمانی نہیں کرنی. معنویت کے درج جتنے واہ اتنے مناسب ہیں. جو سب سے اچھا لفظ یعنی یہی تو مطلب جو مشورہ ہے وہ امانت ہے نا, امانت ہے. مشورہ جو ہے وہ امانت ہے. آپ سے کسی نے مشورہ کیا تو آپ نے وہ اصل میں آپ سے اپنی امانت جو اس نے آپ کے پاس رکھی وہ واپس مانگ رہا ہے. تو آپ نے اگر وہاں پہ خیانت کر دی, غلط بول دیا, تو آپ نے ظلم کیا. سر یوں ہے کہ استاد کے ساتھ ساتھ مطالعے سے بھی ادب میں بہت سیکھ ملتی ہے, انسان سیکھتا ہے, اور یہاں ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور چاہیں گے اب ہمارے سامعین کو اپنے کلام کا کچھ حصہ, کچھ منتخب کلام اگر سنا سکیں. سر جی, جسے رزق ہوا ہونا تھا وہ اب چاک پر ہے. واہ. جسے رزق ہوا ہونا تھا وہ اب چاک پر ہے, سنا ہے بس یہی الزام میری خاک پر ہے. کیا اچھا ہے. جسے رزق ہوا ہونا تھا وہ اب چاک پر ہے, سنا ہے بس یہی الزام میری خاک پر ہے. اسے جس نے بھی سمجھا بے بسی سے مسکرایا. کیا اچھا ہے. اسے جس نے بھی سمجھا بے بسی سے مسکرایا, یہی ایک جبر میرے قصہ نمناک میں ہے. کیا خوب. واہ واہ. یہی ایک جبر میرے قصہ نمناک پر ہے. مجھے کہنا تھا جو بھی کہہ چکا سارے کا سارا. مجھے کہنا تھا جو بھی کہہ چکا سارے کا سارا, کہا کیا ہے یہ تیری قوت ادراک پر. کیا خوب ہے. واہ واہ. کیا اچھا ہے. یہ دوبارہ پڑھیے سر. مجھے کہنا تھا جو بھی کہہ چکا سارے کا سارا, کہا کیا ہے یہ تیری قوت ادراک پر. بہت اچھا, بہت اعلیٰ. نہ جانے کس پہ اس کو جا کے رکنا ہے بالآخر, نہ جانے کس پہ اس کو جا کے رکنا ہے بالآخر, نظر سب کی ابھی تک ایک دیدائے بے باک پر ہے. کیا خوب ہے. کیا خوب ہے. ماشاء اللہ. نظر سب کی ابھی ایک دیدائے بے باک پر ہے. یہ جو مٹی پہ بیٹھا ہے نا تنہا سر جھکائے, یہ جو مٹی پہ بیٹھا ہے نا تنہا سر جھکائے, نگاہ اس کی یقیناً گنبد افلاک پر ہے. کیا اچھا ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اور واقعی ہر تخلیق کار کی نظر جو ہے وہ بہت آگے کی بات کرتا ہے, وہ بہت دور اندیش ہوتا ہے, اور یہی آپ کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملا. سامعین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے محترم میر تنہا یوسفی صاحب, جن کا اصل نام محمد صالح ہے. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, ان کے افکار جانے. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک سچا تخلیق کار تخلیق کے حوالے سے کتنے اچھے اور مثبت تاثرات رکھتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے تاثرات لوگوں تک منتقل بھی کرے. سامعین محترم, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے. چلتے چلتے بس ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ زندگی میں توازن لانے کی مکمل کوشش کیجیے. میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.